جنگ احد کے بعد کا منظر ایسا تھا کہ مسلمان زخموں کے ساتھ کھڑے تھے اور قریش گھمنڈ کے ساتھ لوٹ رہے تھے۔ اسے غرور کے عالم میں ابو سفیان نے پکار کر کہا تھا کہ اگلے سال بدر کے میدان میں پھر مقابلہ ہوگا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ مسلمانوں کے ایمان کے لیے ایک امتحان تھا اور ایک کھلا چیلنج۔ سیرت کے صفحوں پر لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کوئی جوابی شور نہیں مچایا، لیکن اس وعدے کو یاد رکھ لیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جو کہا جائے اسے پورا کیا جائے۔ ایک سال گزر گیا اور جب وعدے کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہنا پسند نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنے اصحاب سے فرمایا کہ بدر چلنا ہے۔ سوچئے کہ پچھلی جنگ کے زخم لیکن پھر بھی قدم آگے بڑھتے رہے، اسی لیے کہ جن کے دل اللہ پر بھروسہ کر لیں انہیں راستوں کی مشکلیں نہیں ڈراتی۔ راستے میں لوگوں نے ڈرانے کی کوشش کی، قریش کی طاقت، ان کی تعداد، ان کی تیاری، مگر ایمان والوں کے چہروں پر خوف نہیں تھا، ان کی زبان پر ایک ہی یقین تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اب ذرا قریش کا حال سنیے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ابو سفیان اپنی قوم کو لے کر نکلا تو صحیح، لیکن راستے میں دل کمزور ہو گیا، کبھی بھوک کا بہانہ، کبھی خشک سالی کا ذکر اور کبھی بدفعلی۔ آخر خوف ان پر اس قدر حاوی ہوا کہ قدم پلٹ گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بدر کے میدان میں پہنچ چکے تھے، وہی زمین، وہی جگہ جہاں پہلے بھی اللہ کی مدد نازل ہوئی تھی۔ مسلمان انتظار کرتے رہے لیکن دشمن نہیں آیا، نہ کوئی تلواریں چلی نہ خون بہا، لیکن فیصلہ ہو چکا تھا۔ اللہ نے بنا جنگ کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ عطا فرما دیا۔ قریش کے دلوں میں مسلمانوں کی ہیبت بیٹھ گئی اور مدینہ کی شان اور بلند ہو گئی، اور اسے غزوہ بدر المعاوق کہا گیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ باب جو ہمیں سکھاتا ہے کہ جیت ہمیشہ تلوار سے نہیں، کبھی جیت وعدہ نبھانے، صبر پر قائم رہنے اور اللہ پر پورا بھروسہ رکھنے سے بھی مل جایا کرتی ہے، اور جب اللہ ساتھ ہو تو دشمن خود ہی میدان چھوڑ دیتا ہے۔